کیا تھا کہ how to build a strong character, کردار کیسے بنتا ہے، کیسے بگڑتا ہے۔ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ بچوں کو لائف پیٹرن کیا دینا چاہیے، یہاں پہ 7 پوائنٹس کا ذکر کیا تھا۔ آج کا ٹاپک ہوگا ہاؤ ٹو بی ہائی اچیور۔ پریویس نالج کو تھوڑا سا میں اسے ریکال کروں گا کہ بہت سے نیو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، تو ویسے بھی ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ 1400 سال پرانی ٹیچنگ ہر روز کریں، کیونکہ ہم جب دوبارہ سے ایمانیات کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میرا ماننا ہے، میری ریسرچ یہ کہتی ہے، اور نہ صرف یہ میری ریسرچ ہے، میں نے اسلامی اسکالر سے اس پہ ڈسکشن کی ہے، انہوں نے کہا کہ جاوید یہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے۔ ہیومن کریکٹر is affected by 4 direction، انسان کا کردار 4 طریقوں سے 4 ڈائریکشن اس پہ ایفیکٹ ڈالتی ہے، امپیکٹ ڈالتی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ رول بچے کی کردار سازی میں پیرنٹس کا ہے۔ پیرنٹس نے اگر سچ بولنا سکھا دیا، پیرنٹس نے اگر ادب کرنا سکھا دیا، پیرنٹس نے اگر بچوں کو محنت کرنے کا درس دے دیا، پیرنٹس نے اگر بچوں کو چیلنج قبول کرنا سکھا دیا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے کے کردار سازی کے لیے کریکٹر بلڈنگ کے فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اگر دیکھیے بچے ہماری صرف کہنے سے ہماری بات نہیں مانتے، وہ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں، کیا میں سچ بولتا ہوں؟ اگر میں سچ بولتا ہوں، میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے سچ بولیں گے۔ اگر دیکھیں گے کہ میرے بیٹی دیکھے گی کہ میرے بابا سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، میں 1000 دفعہ ان کو کہوں کہ سچ بولنا ہے، کبھی بھی وہ میری بات نہیں مانے گی، کیونکہ وہ محسوس کر لے گی کہ میرے بابا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ والدین رول ماڈل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ بیسٹ ایجوکیشن آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ 4 جو ڈائریکشن ہے کردار بناتی ہے یا بگاڑتی ہے، دونوں چیزوں میں چاروں ڈائریکشن کا یہ 4 پارٹیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ بیسٹ ایجوکیشن بائی دا بیسٹ ٹیچر ان دا بیسٹ انوائرمنٹ۔ ٹیچر کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، وہ ایم سیٹر ہوتا ہے۔ ٹیچر سوشل جینیس ہوتا ہے، وہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے پیار لینا جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ پروگریسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، خود آگے بڑھنے کو یقین رکھتا ہے، بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ پروگریسو ایٹیٹیوڈ کا مالک ہوتا ہے، وہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، وہ موٹیویٹر ہوتا ہے، اسے بچوں کی تھکن اتارنا آتی ہے۔ تمام آج کے اسپیکر کمپیئر ان کو یہاں پہ بلا لیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ بیسٹ کمپنی بائی دا بیسٹ کمپنی آف دا بیسٹ فرینڈس۔ یاد رکھنا، بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھیے گا، کیونکہ اس دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے آپ کے اور میرے معصوم بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بتا دوں، میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے خوشبو والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ خوشبو نہ بھی ملے، سونگھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ برے لوگوں کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسے لوہار کے پاس بیٹھنا، آگ نہ بھی لگے تپش ضرور آئے گی۔ اس لیے اچھے لوگوں کی کمپنی میں خود بھی بیٹھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بٹھانا ہے۔ چوتھا فیکٹر کیا ہے جو انسان کے کردار کو بناتا ہے؟ وہ ایک روحانی تربیت ہے، وہ اللہ والوں کی مجلس ہے۔ ہاں، ہم جب اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر سنتے ہیں، ہمارا ایمان اوپر جاتا ہے۔ ایمان کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، یہ سیکنڈ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ بنا دی ایمان کی اور وہ بن گئی، نہیں، یہ گارے مٹی کا بنا ہوا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے، یہ فلکچویٹ ہوتا ہے۔ اچھی مجلس میں جائیں گے ایمان اوپر جائے گا، گندی مجلس میں جائیں گے ایمان نیچے جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی مجلس کو اختیار کرنا۔ آج بھی دور میں ایسے اللہ والے موجود ہیں
جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعارف نہ صرف کراتے ہیں بلکہ خود اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہاں ان کی تلاش میں ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو بچے کے کردار کے اندر، نہ صرف بچے، میرے اور آپ کے کردار کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر جاوید اقبال آج شرابی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، آج برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے اثرات میرے اوپر پڑیں گے، میں برا ہونا شروع ہو جاؤں گا۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں